بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے عشرے کا تیسرا روزہ آج 13واں روزہ ہے۔ بہت بابرکت سعادت مند دن گزر رہے ہیں۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد بندہ ایک خواہش ضرور کرے گا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے اور پھر میں عبادتیں کروں اور پھر میں روزے کروں۔ اور فرمایا روزانہ 129 سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، اب آخر 3 دفعہ درود شریف جا۔ بس ایسی مختصر ملاقات ہوئی تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ میرے ساتھ برکتوں کے کوئی دروازے کھل گئے ہیں، تنخواہ وہی ہے، بس رب نے پھر وسعتوں کے دروازے کھولے۔ مجھے کہنے لگی میری مہران آلٹو پرانی گاڑی بھی ہے میرے پاس، میاں بیوی حج کرنے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے عشرے کا تیسرا روزہ آج 13واں روزہ ہے۔ بہت بابرکت سعادت مند دن گزر رہے ہیں، اور ایسے سعادت مند دن ہیں کہ جو پھر قسمت میں آئیں گے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد بندہ ایک خواہش ضرور کرے گا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے اور پھر میں عبادتیں کروں اور پھر میں روزے رکھوں اور پھر روزے کے اندر جو مجھے مشقتیں آئیں ان مشقتوں کو برداشت کروں۔ آج اس کا اتنا بڑا اجر، آج اس کا اتنا بڑا صلہ اور آج اس کی اتنی بڑی جزا۔ یاد رکھیے گا، روزے پہ جو تھوڑی سی بھی مشقت آئے گی، صحابہ، اہل البیت، بڑی بڑے اولیاء، بڑی بڑی ہستیوں نے خون بہا کے روحانیت کی دنیا کو، کملی والے کے لگائے پودے کو سینچا۔ ہم تو تھوڑا سا پسینہ بہا لیں تو وہ کریم قبول کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ملنے والی مشقت ہے، مجھے ایک پولیس والا ملا، کہنے لگا میں جب بھرتی ہوا تھا میں نے طے کیا تھا رزق حلال کی محنت کروں گا، کوشش کروں گا، اور کہا کہ پھر میں سپاہی بھرتی ہوا، میں نے اینٹیں اٹھائی ہیں، میں نے گارا بنایا ہے، میں نے سیمنٹ کی بوریاں اٹھائی ہیں، میری بیوی نے مرغیاں پالی، سویٹر بنے، چارپائیاں بنی، گھر میں چھوٹے موٹے کام کیے، اور ہم نے اپنا پیٹ پالا۔ تنخواہ اتنی مختصر تھی، ضروریات زندگی زیادہ تھی۔ اور کہا ایک دفعہ رمضان تھا اور سخت گرمی کا رمضان تھا۔ میں اس وقت تھانے دار بن چکا تھا، سپاہی سے تھانے دار۔ عمر ڈھل گئی تھی، جوانی تھی، پھر جوانی ڈھل گئی۔ تیسری منزل پہ اتنی 1000 اینٹیں پہنچانی تھی اور اس کے اتنے پیسے لینے تھے، اور میں کسی کو تعارف نہیں کرواتا تھا کہ میں پولیس والا ہوں۔ میں ایک مزدور کا لباس پہنتا تھا اور تھا ہی مزدور، اور مزدور کا لباس پہن کر میں مزدوری کی تلاش کرتا تھا اپنی ڈیوٹی کے بعد۔ تو کہا گرمی سخت، زندگی، عمر ڈھل گئی، تیسری منزل پہ اینٹیں لے جانی۔ تو بس ایک دم نہ میرے اندر کیفیت پیدا ہوئی، میں نڈال ہو گیا اور میں تھک گیا اور بیٹھ گیا ٹیک لگا کے اور رونے لگ گیا کہ مولا اب تو کوئی عافیت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو کوئی برکت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو کوئی راحت کے دروازے کھول ہی دے، اب تو میرے لیے وسعت کے دروازے کھول دے۔ اب تھک گیا ہوں، عمر ڈھل گئی، جوانی ختم ہو گئی۔ میں نے تیرے ساتھ ایک عزم کیا تھا میں رزق حلال کماؤں گا، میرے ساتھ ایک کرم کا معاملہ کر دے۔ بس وہ کہا کہ وہ رونا کوئی اللہ کو پسند آ گیا اور میرا حلال پہ جمنا پسند آ گیا۔ اللہ بعض اوقات بندے کو دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا ہے۔ یہ انہوں نے مجھے خود سنا ہے، اور وہ حج کرنے آیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک بابا جی کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے کہا، اللہ کے ولی تھے، حضرت تھک گیا، عمر ڈھل گئی ہے، اب مزدوریاں سخت نہیں ہو پاتی۔ تو بابا جی نے اسے ہلکا سا مجھے تھپڑ مارا اور فرمایا روزانہ 129 سورۃ کوثر پڑھ لیا کر، اب آخر 3 دفعہ درود شریف جا۔ بس ایسی مختصر ملاقات ہوئی، اور ماننے والے کے لیے بس ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بول کافی ہوتا ہے جس نے ماننا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے کوئی بڑی بڑی لمبی تقریریں بھی اس کو کوئی اثر نہیں رکھتی۔ کہا کہ میں نے اور میری بیوی نے
सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर दिया 129 बार, अव्वल आखिर दरूद, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7। जो वक्त बीवी को मिलता था तवज्जो से बैठ के वो पढ़ लेती थी, जो वक्त मुझे मिलता मैं पढ़ लेता था, पर तवज्जो ध्यान, ज्यादा से ज्यादा इसमें 12-15 मिनट लगते हैं बस। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते 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 मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे साथ बरकतों के कोई दरवाजे खुल गए हैं। तनख्वाह वही है, आमदनी वही है और खर्चा भी वही है, लेकिन कोई हालात बदलना शुरू हो गए। बस ऐसे कि मुझे एहसास होना शुरू हुआ। बस रब ने फिर वुसअतों के दरवाजे खोले। मुझे कहने लगी मेरी मेहरान आल्टो पुरानी गाड़ी भी है मेरे पास, मियाँ बीवी हज करने आए हैं और अब मैं ईंटों की मजदूरी नहीं करता, उम्र ढल गई है। और अल्लाह ने उसी तनख्वाह में, उसी चीजों में कोई ऐसी वुसअत दे दी, कोई ऐसी बरकत दे दी, कोई ऐसी अताओं के खजाने खोल दिए हैं। मैं हैरान हूं। रो पड़े बाबा जी, और उस बाबा जी को दुआएं देने लगे जिन्होंने उन्हें कहा था जा 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर, कुरान की सबसे छोटी सूरत, और कुरान की सबसे बड़ी सूरत बकरा, सबसे छोटी सूरत कौसर पढ़ लिया कर। और कहा मैंने फिर पढ़नी शुरू कर दी। और फिर मैंने और मेरी बीवी ने पढ़ना नहीं छोड़ा। ये आज के 13वें रोजे का तोहफा दे रहा हूं। एक थानेदार, एक पुलिस वाले को ने मुझे ये वाकया सुनाया। वो कहते हैं फिर अगला वो कहने लगा, वो थानेदार बनने लगा, उसका नाम मोहम्मद शरीफ था, मोहम्मद शरीफ तूर, पता नहीं जिंदा है या नहीं है। वो कहने लगा कि बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, कहने लगा कि मैंने जिसको बताया उसकी भी रिस्क के दरवाजे, तवंगरी के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, अता के दरवाजे खुल गए। जिसको बताया। रमजान की घड़ियों में रोजे के साथ बैठ के अगर कोई वक्त भी इस 129 की तरतीब बना ले, 129 की तरतीब बना ले, रमजान की घड़ियों में रोजे के साथ अगर आप बना लेना, तो अल्लाह पाक की रहमतें और निजाम, उसकी अता, उसका करम ऐसी गैब से आपको घेर लेगा। गैब से बरकतें, गैब से रहमतें और गैब से वुसअतें ऐसी बस ऐसी करीब आना शुरू हो जाएंगी और आप हैरान हो जाएंगे। देखे तो सिर्फ होता क्या है, मजदूरियां कर करके थका, टेक लगा के रोया, बस उसको रोना अल्लाह पसंद आ गया और उसके रोने से दुर्वेश के मुंह से मोती निकल गया और मैंने उस मोती को